نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز زائرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنے حضرات نیم کی پتیاں ابھی توڑ رہے ہیں وہ برائے کرم اسی جگہ بیٹھ جائیں، مت توڑیں. آپ جس عرس میں آئے ہیں اتنا یہ ادب کا مقام ہے، اتنا ادب کا مقام ہے. اگر آپ بیٹھ جائیں اطمینان سے تو میں کچھ اولیاء کرام کے تعلق سے آپ سے بتاؤں. اپنی جگہ بیٹھ جائیے، آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیے. جہاں ہیں وہیں شیرینی لے کر کے بیٹھ جائیے اور دعا میں آپ برابر سے شریک رہیں گے. کل میں اس کی جگہ بیٹھ جائیے، ذرہ برابر شور شرابہ نہ کیجیے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سال گزشتہ کے عرس سے پہلے ہی سابق سجادہ نشین مرحوم و مغفور جناب شاہ عالم صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. یہ دوسرا عرس ہو رہا ہے، جبکہ ان کے بڑے بیٹے محترم عالی جناب عدنان رافع صاحب جو موجودہ سجادہ نشین ہیں اور درگاہ شریف کمیٹی کے صدر اور سرپرست جناب ارشاد عالم صاحب یہ درگاہ کے سارے کام، تعمیری کام اور انتظامی کام بہت بخوبی انجام دے رہے ہیں. اور خاص طور سے جو حضرات درگاہ شریف کی تعمیر میں اور تعمیر کی توسیع میں جس طرح کا بھی خصوصی طور پر کھل کر کے چھپ کر کے اپنا تعاون پیش کیا ہے، ہم آج دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مخلصین کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے. حضرات، آپ ایک لمحہ کے لیے پوری توجہ کریں اور ذہن اپنا حاضر رکھیں. قطب الکاملین، سلطان العارفین، قدوۃ المجاہدین حضرت شیخ علاء الحق والدین محمد یوسف المعروف مخدوم شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ، آپ 21 رمضان المبارک کو ایران کے ایک قصبہ زنجان میں پیدا ہوئے 570 ہجری میں. اس کے بعد دستور زمانہ کے مطابق تعلیم والدین نے دلائی اور ام محترم کے زیر سائے رہے. اس کے بعد آپ نے وہاں سے سفر فرمایا اور 2 سال تک آپ کا قیام بغداد شریف میں رہا. آج جس ولی کامل کے آستانے پر ہم اور آپ آئے ہیں بہت تاریخی بزرگ ہیں. 2 سال تک آپ نے بغداد شریف میں قیام فرمایا اور وہیں بغداد شریف میں جہاں آپ نے قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، ادب، تاریخ، علم شریعت اور طریقت حاصل کیا، وہی حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا. اور 1 ہفتہ تک خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی صحبت باعظمت میں رہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہندوستان تشریف نہیں لائے تھے. حضرت مخدوم شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ بہاؤالدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی خلافت سے نوازا. آپ سلسلہ قادریہ کے بھی خلیفہ ہیں اور جب وہاں سے مکمل اکتساب فیض فرما لیا بغداد شریف سے تو پھر آپ تشریف لائے اپنے وطن زنجان شریف اور وہاں سے پھر آپ کو اشارے غیبی کی بنیاد پر سفر کرنا ہوا تو آپ دلی لائے. اور دلی میں اس وقت سلطان ایبک کا زمانہ تھا. سلطان کو معلوم ہوا کہ ایک اللہ کا ولی آیا ہوا ہے اور ہندوستان کی زمین پر انسانیت اور آدمیت کا پیغام دینے آیا ہے. سلطان ایبک نے
پرجوش مخدوم شاہ اعلی رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا اور قدم بوسی فرمائی. یہ ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب دلی میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا عوام و خواص پر دبدبہ چل رہا تھا، کیونکہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کی ساری ذمہ داری حضرت خواجہ بختیار کاکی کو سونپ دی تھی اور آپ نے انصاف اور اسلام کا سینٹر اجمیر کو بنا لیا. خواجہ غریب نواز وہاں سے روحانی پیغام دے رہے تھے اور اس طرح غریب نواز ہی کے زمانے میں حضرت مخدوم شاہ اعلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر فرماتے ہوئے جاجمئو تشریف لائے. یہ کانپور شہر بہت پرانا شہر نہیں ہے، اس کو 300 سال ہوئے آباد ہوئے. پرانی جگہ اگر تاریخی جگہ ہے تو اس کا نام جاجمئو ہے اور اس کا ضلع جہان آباد ہے اور تحصیل اور اس کا صوبہ الہ آباد ہے. تاریخی جگہ ہے یہ جاجمئو جہاں مخدوم شاہ اعلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے قدم کو رکھا اور اس وقت کا جو ظالمانہ اقتدار چل رہا تھا اللہ کے ولی نے اس ظالمانہ اقتدار کا خاتمہ فرما دیا اور یہاں انسانیت، آدمیت، مانوتا، بشریت، اخلاق، محبت، بھائی چارہ کا پیغام عام فرما دیا. اور 27 صفر کو آپ کا وصال ہوا جو آج کی تاریخ ہے، جن کے عرس میں اور کل میں ہم سب یہاں موجود ہیں. محترم سامعین کرام، میں صرف ایک بات کو عرض کروں گا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اے لوگوں بنی اسرائیل کے واقعات یاد کرو. ایک بات سن لیجئے بنی اسرائیل کے تعلق سے. سرکار نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے واقعات یاد کرو. مسلم شریف کی حدیث پاک سے ذرا توجہ کیجیے. ہم اور آپ مزاروں پہ آتے کیوں ہیں، ہم اور آپ مزاروں پہ حاضری دیتے کیوں ہیں، اس کو سماعت فرما لیجیے. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اتنا گنہگار تھا جس نے 99 مرڈر کیے تھے، 99 قتل کیے تھے. اب اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا کہ اگر اللہ مجھے معاف کر دیتا تو میں توبہ کر لیتا. تو ایک راہب سے ملا اور کہا یہ بتاؤ میرے لیے بھی توبہ کی کوئی گنجائش ہے، 99 آدمیوں کا میں قاتل ہوں. تو اس نے کہا ارے اتنی بڑی گستاخی اور بیوقوفی کرنے کے بعد، اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد اب اللہ تم کو معاف نہیں کرے گا، چلو بھاگو یہاں سے. تو اس نے بھی سوچا کہ چلو جب معاف ہی نہیں کرے گا تو 99 ہو گئے ہیں تو میں سنچری پوری کیوں نہ کر دوں. اسی کا قتل کر دیا اس نے. اور اس کے بعد پھر اس کے دل میں خیال تھا کہ نہیں توبہ اللہ ضرور قبول فرماتا ہے. ہم اور آپ جو مزاروں پہ آتے ہیں یہ اللہ والوں کے سب کے وسیلے سے اگر اس میں کسی کی توبہ قبول ہو گئی تو اس کے درجے بلند ہو جائیں گے. حضرات پھر ایک شخص سے ملا اور جا کر کے پوچھا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں. تم ایسا کرو ایک بستی سامنے وہاں چلے جاؤ، وہاں کچھ اولیاء کرام رہتے ہیں سبحان اللہ، اور وہ سب عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں، ان سے ملو وہ تمہیں توبہ کا راستہ بتائیں گے. جیسے ہی یہ سفر کر کے چلا تو راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو عذاب کے فرشتے آ گئے اور رحمت کے فرشتے آ گئے. عذاب کے فرشتوں نے کہا ہم اسے لے جائیں گے، یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے. رحمت کے فرشتوں نے کہا نہیں اسے ہم لے جائیں گے، یہ اولیاء کرام سے ملاقات کرنے جا رہا ہے. اتنے میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ایسا کرو فرشتوں اس کے سفر کو ناپ لو اور اس کے گھر سے لے کر انتقال جہاں پہ ہوا ہے وہاں تک دیکھو کتنے قدم پڑے ہیں، اور جہاں سے انتقال ہوا ہے وہ اولیاء کرام کی بستی کو دیکھو کتنے قدم ہیں. اگر یہ اپنی بستی سے قریب ہو تو عذاب کے فرشتے لے جائیں اور اگر اللہ والوں کی بستی سے قریب ہو تو اسے رحمت کے فرشتے لے جائیں. اللہ اوپر زمین سمیٹ دی گئی اور جب ناپا گیا تو ایک بالشت یہ اللہ کے ولیوں کی زمین سے قریب تھا. اللہ نے فرمایا ہم نے اسے بخش دیا. کہنے کا مطلب ہے اس لیے لوگ مخدوم صاحب کے کل میں خاص طور سے آتے ہیں اور آ کر کے چاہتے ہیں کہ اللہ ولی کامل کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. کل کا آغاز ہونے جا رہا ہے. آپ سبھی لوگ اطمینان سے بیٹھ جائیں، جس کے ہاتھ میں جہاں شیرینی ہے وہ وہیں بیٹھ جائے. حضرت علامہ بسم اللہ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الفاتحة إلى شيخ الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ملکہ بادشاہ خدا خدا کرتا تھا کریمہ بندہ نوازا بے نیازا. آج شروع سے لے کر اب تک جن لوگوں نے جہاں جہاں بھی قرآن شریف کی تلاوت، ذکر و اذکار، ہدیہ درود، ابھی کل کی تقریب میں قرآن پاک کی تلاوت، سورہ اخلاص، جو بھی ذکر و اذکار ہوا ہے، جہاں جہاں لوگ اپنی شیرینی اور نیاز کا سامان لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ جو بھی یہاں ماحضر ہے، ان تمام چیزوں میں جو تو نے اپنے فضل و کرم سے ثواب عطا فرمایا ہے، یہ سب اپنے محبوب پاک صاحب الاولاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فیض 1,24,000 قوم انبیاء و مرسلین، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، شہدائے بدر، شہدائے حنین، شہدائے خندق، شہدائے کربلا، تمام شہیدان اسلام کے لیے اس ثواب کو قبول فرما. آمین. سیدنا غوث اعظم خواجہ اجمیری، مخدوم کچھوچھا، سرکار مہررہ، صابر کلیری، تمام اولیاء کاملین، بزرگان دین کی بارگاہوں میں اس ثواب کو قبول فرما. آمین. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے تمام خلفاء کی بارگاہ میں اس ثواب کو قبول فرما. آمین. بالخصوص حضرت شیخ علاء الحق الدین حضرت محمد یوسف مخدوم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. ان کے والد گرامی کے لیے قبول فرما. آمین. ان کے اولادوں کے لیے قبول فرما. آمین. ان کے خلفاء اور رفقا کے لیے قبول فرما. آمین. جاجمہ اور اطراف میں جتنے بھی اولیاء کاملین اور شہداء اسلام ہیں، سبوں کے لیے اس ثواب کو قبول فرما. آمین. سابق سجادہ نشین جناب مرحوم شاہ عالم صاحب کے لیے اس ثواب کو قبول فرما. آمین. جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، پروردگار عالم مالک و مولا، ان کے گھر والوں میں سے، رشتہ داروں میں سے اگر کوئی بھی انتقال کر چکا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مومن مومنات، مسلم مسلمات گزرے ہیں، مولا سب کی ارواح طیبات کے لیے اس ثواب کو قبول فرما. آمین. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ وانصرنا فانک خیر الناصرین. یا اللہ وارزقنا فانک خیر الرازقین. آمین. یا اللہ وارحمنا فانک خیر الراحمین. یا اللہ وافتحنا فانک خیر الفاتحین. اللهم ايد الاسلام والمسلمین. اللهم ايد الاسلام والمسلمین. اللهم اهدنا الصراط المستقیم. ملکہ بادشاہ خدا بندہ کار سازا بندہ نوازا بے نیازا کل کی مقرب تقریب، تمام لوگ یہاں حاضر، لاکھوں لاکھ کا مجمع، اے اللہ یہ سب تیرے نیک بندے تیرے محبوب ولی کامل کے آستانے میں آئے ہیں. پروردگار عالم، اس کل کے وقت کا ان لوگوں نے سال بھر انتظار کیا، مصیبتیں آئیں، مشکلیں آئیں، مصائب آئے، انتظار میں تھے. مخدوم صاحب کا کل ہوگا، اجتماعی دعائیں ہوں گی، ہم وہاں شریک ہوں گے، اللہ کے ولی کے واسطے سے مانگیں گے. اے اللہ حضرت مخدوم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہم سب کے مشکلات کو دور فرما دے. اے اللہ جتنی ہمارے ساتھ بلائیں ہیں ان کا خاتمہ فرما دے. مولا جو مشکلیں آنے والی ہیں ان سے نجات عطا فرما. اے اللہ تو ہم پر ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے. اے اللہ
تیری رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے۔ اے اللہ تو چھوٹی سی چیز کو وسیع کر دیتا، وسیع کو سمیٹ دیتا۔ اے اللہ تو جسے چاہے جو عطا کر دے، اے اللہ تو جس کو چاہے پست کر دے، جس کو چاہے تو بلند کر دے۔ مولا پروردگار عالم تو چاہے تو ذلیل کو عزت دے دے، عزت والے کو ذلیل کر دے۔ اے اللہ تو جو چاہے عطا کرے، جو چاہے چھین لے۔ مولا یہ جو کچھ تو کرتا ہے یا کرے گا یہ سب تیرا عدل و انصاف ہے۔ اے اللہ یہ سب تیرا عدل ہے۔ پروردگار عالم مالک و مولا تو ظلم سے پاک و صاف ہے۔ اے اللہ تو اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ مولا مظلوم کی فریاد سنتا ہے، ہماری سن لے۔ ظالم سے بدلہ لیتا ہے، لے لے۔ اے اللہ تیری مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ہر چاہے پر قادر ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اے اللہ تو سب کو محیط ہے، اچھے سے خوش ہوتا ہے، برے سے ناراض ہوتا ہے۔ مولا ہم سب کو برائیوں سے بچا، ہم سب کو بغاوتوں سے بچا، ہم سب کو عناد اور حسد سے بچا۔ اے اللہ تو وہ کام لے لے، مولا ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو۔ اے اللہ اپنی رضا کے مطابق کام لے لے۔ مولا جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ تو اپنے محبوب کی وفاداری میں زندہ رکھ، جب موت عطا فرما تو اپنے رسول کی وفاداری میں موت عطا فرما۔ مالک و مولا اتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یہاں سبھی لوگ آئے ہیں، سیاسی، سماجی، مزدور، غریب، امیر، گورے، کالے، سب آئے ہیں تیرے ولی کے آستانے پر صدقہ لینے کے لیے، مگر اللہ ہم کو نہیں معلوم تیرے ان بندوں میں کون بندہ کس ارادے سے کھڑا ہے، کون اپنی جوان بیٹی کی شادی کے لیے تڑپ رہا ہے، کون ایک وقت کا عزت کا ٹکڑا توڑنے کو بےچین ہے، کون بیمار ہے شفا چاہتا ہے، مقروض ہے بارے سے نجات چاہتا ہے، لاواری سے ٹھکانے کا طلبگار ہے۔ اے اللہ کس کے کاروبار میں کوئی کمی آ گئی ہے ہم نہیں جانتے، مگر مولا تو علیم بذات الصدور ہے، ہم سب کی دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو بامراد فرما دے۔ مولا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی جائز تمناؤں کی تکمیل فرما دے۔ مولا تو دے گا تب بھی مانگیں گے، اے اللہ نہ دے گا تب بھی مانگیں گے۔ بے مانگے دینے والے خدا، ہم نے تجھ سے مانگا نہیں تھا، تو نے ماں کے پیٹ میں زندگی دیا۔ اے اللہ ابھی ہمیں رونے کی بھی صلاحیت نہیں تھی، چیخنے اور بولنے کی صلاحیت نہیں تھی، ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے ہمارے رشتے کا انتظام ہماری ماں کی چھاتی میں کر دیا۔ بے مانگے دینے والے خدا ہم اس لیے نہیں مانگتے کہ ہم ارب پتی اور کروڑ پتی بن جائیں۔ مولا آج یہ تیرے ولی کے آستانے پر ہاتھ اٹھے ہیں، ہم اس لیے نہیں ان کے صدقے میں تجھ سے مانگ رہے کہ ہمارا پتی کروڑ پتی ہو جائے۔ مولا یہ ہاتھ جو اٹھے ہیں تو صرف اس لیے کہ ساری دنیا دیکھ لے ہم منگتا ہے تو داتا ہے، ہم ذلیل و ناچیز ہیں تو عظیم و کبریا ہے۔ اے اللہ چھوٹے ہیں تو بڑا ہے، مولا تو رزاق ہے ہم مرزوق ہیں، تو رحیم ہے ہم مرحوم ہیں، تو ناصر ہے ہم منصور ہیں۔ اے اللہ تو مسجود ہے ہم ساجد ہیں، تو معبود ہے ہم عابد ہیں۔ مولا ہمیں عبادتوں کی توفیق عطا فرما، نمازوں کا نور عطا فرما، سجدے کی حلاوت عطا فرما۔ اے اللہ وہ زندگی دے دے جس میں بندگی ہو، اور وہ بندگی عطا کر دے جس میں زندگی ہو۔ مالک و مولا پروردگار عالم، اس کئی لاکھ کے مجمع میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی جوان بیٹیوں کی شادی کے لیے بے چین و بے قرار ہیں۔ مولا جن بیٹیوں کے رشتے میں جہیز جیسا مطالبہ رکاوٹ اور حائل ہو، اے اللہ پروردگار عالم محبوب ولی کے آستانے پر ان جوان بیٹیوں کی شادی کا غیب سے شادی کے اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ غیب سے ان بیٹیوں کی شادیوں کے اسباب پیدا فرما۔ مالک و مولا جن کی ازدواجی زندگی خطرے میں آ گئی ہے، میاں بیوی میں آپس میں پٹری نہیں کھا رہی، گھر رحمتوں کا شکار ہے، پروردگار عالم بیوی کو
शौहर का हक समझने की तौफीक अता फरमा, शौहर को बीवी का हक समझने की तौफीक अता फरमा। इस अज़वाजी जिंदगी को रहमतों से बचा करके रहमतों में बदल दे। परवरदिगार आलम, हमारे जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, मालिक को मौला किस तरह परेशान होते हैं एडमिशन के लिए अपनी तमाम मामलात में, मालिक को मौला सारे बच्चों को हुसूल इल्म में आसानी पैदा फरमा। परवरदिगार आलम, उन बच्चों का इल्म नाफे बना दे। मालिक को मौला, न जाने कितने हमारे भाई बेकसूर जेल की सलाखों में हैं, वो ईद नहीं कर सकते, अपने घर त्योहारों में नहीं आ सकते, माँ बाप का चेहरा नहीं देख सकते, अपनी औलाद की खैरियत उन्हें मालूम नहीं है। न जाने कितने जेल की सलाखों में बेकसूर और बेगुनाह कैदोबंद की जिंदगी गुजार रहे हैं। ए अल्लाह, उन बेकसूरों के लिए गैब से रिहाई के असबाब पैदा फरमा दे। मौला, उन पर जो फर्जी मुकद्दमात हैं उनकी वापसी में आसानियां पैदा फरमा दे। मालिक हो मौला, परवरदिगार आलम, ये कानपुर सनती शहर है, यहाँ मजदूर भी रहते हैं, मालिकान भी रहते हैं, कारोबारी भी रहते हैं। परवरदिगार आलम, सबके कारखानों में, सबकी फैक्ट्रीज में, सबके कारोबार में, मजदूरों के बाजुओं में, उनकी रोजी में, सब में बरकतें नाजिल फरमा। सबके रिस्क में कुशादगी पैदा फरमा दे, सबके रिस्क में वुसाअत पैदा फरमा दे। परवरदिगार आलम, हम सबको रिस्क के हलाल से माला माल फरमा दे। मालिक को मौला, परवरदिगार, जाने कितने लोग हैं माँ बाप का अदब नहीं समझ पाते। मालिक को मौला, इन हमारे तमाम कौम के बच्चों को माँ बाप का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा, माँ बाप का दर्जा और मर्तबा समझने की तौफीक अता फरमा। जितने भी लोग हम में से इंतकाल कर रहे हैं, अपनी अपनी कब्रों में लेते हैं, जनाब शाह आलम साहब, उसके अलावा जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं, इनके रिश्तेदारों अकारीब में जो लोग भी इंतकाल कर गए हैं, जिन लोगों ने उनसे फोन किया है, दुआ के लिए कहा, ए अल्लाह, दुआ के लिए नहीं कहा, मौला उन तमाम मरने वालों की मग़फ़िरत फरमा दे, सबके गुनाहों को बख्श दे, खताओं को माफ कर दे। ए अल्लाह, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। मालिक मौला, जनाब इरशाद आलम साहब जो सरपरस्त हैं, इस कमेटी के सदर हैं, जनाब अदनान गाफे साहब सज्जादा नशीन हैं, इन सबों को सेहत और सलामती अता फरमा। और जो लोग इनके साथ ताउन पेश कर रहे हैं, तामीर में, तौसी में, जिस तरह भी खुलूस पेश कर रहे हैं, सामने जाहिर करके बगैर जाहिर किए, अल्लाह सब मुआविनीन की खिदमतों को कबूल फरमा और उसको दुनिया और आखिरत में बेहतर से बेहतर सिला अता फरमा। मालिक को मौला, परवरदिगार आलम, आज वो हमारा किबला अव्वल मस्जिद अक्सा यहूदियों के कब्जे में है। इलाहुल आलमीन, मस्जिद अक्सा को वागुजार फरमा दे, मस्जिद अक्सा को आजाद फरमा दे। बाबरी मस्जिद समेत जितनी मस्जिदें गैर महफूज हैं, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम, सबों को आबाद फरमा। मालिक को मौला, परवरदिगारा, तू रहीम है, हम सब पर रहम फरमा। इलाही करीम है, हम सब पर करम फरमा। ए अल्लाह, आज हमारे मुल्क में परवरदिगार आलम, हमारी बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है, हमारी बहनों और माओं की इज्जत आबरू महफूज नहीं है। इलाहुल आलमीन, इन तमाम माँ बेटियों और बहनों की इज्जतों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, 1400 साल पहले औरतों की इज्जतों से खिलवाड़ किया जा रहा था, तो तूने अपने आखिरी नबी को जलवागर फरमाया, जिस पैगंबर ने औरतों को हुकूक समझाए, औरतों को इज्जतें दी। ए अल्लाह, उस नबी के सदके में हमारे मुल्क की तमाम बेटियों और बहनों की हिफाजत फरमा, सबकी इज्जत और आबरू महफूज फरमा। ए अल्लाह, हम सबको गुनाहों से बचा ले मौला, खताओं से बचा ले। ए अल्लाह, सियाकारियों बदकारियों से बचा। मौला, आज हम तेरी बारगाह में तौबा करते हैं, तेरे नेक वली के आस्ताने पर आए हैं, सब लोग यहाँ मौजूद हैं खुलूस दिल के साथ। ए अल्लाह, हम तौबा करते हैं। हजरात, आइए मिल करके इज्तिमाई तौर पर हम सब लोग अल्लाह की बारगाह में अपने तौबा से 8 ताइब हों और ऐलान करें कि अल्लाह हमें माफ फरमा। पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिन कुल्ले ज़ंबियों वातूबो इलैह। ए अल्लाह, हमने तौबा की हर छोटे बड़े गुनाह से, जो हमने छुपकर गुनाह किए उनसे तौबा किया, जो खुलेआम गुनाह किया उनसे तौबा किया। ए अल्लाह, हम रुजू हुए तेरी जानिब। परवरदिगार आलम, हमारे कौम के बच्चों को शराबखोरी से बचा, निशाबाजी से बचा, तमाम सर बदकारियों से बचा, तमाम तर गुनाहों से बचा।
تمام تر جرائم سے بچا، اے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں لے لے۔ مولا جب تک زندہ رکھ تو اپنے نبی کا وفادار بنا کر زندہ رکھ، اور جب موت عطا فرما تو اپنے رسول کی وفاداری میں موت عطا فرما۔ حضرت مخدوم شاہ اعلیٰ کا فیضان ہم سب پر جاری و ساری فرما، حضرت مخدوم صاحب کے فیضان اور برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ تو رحیم ہے، رحم فرما، مولا کریم ہے، کرم فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے بھائی ماننے گری جا رہی ہے۔ ہاں سفید سواری ہے۔ چلو بھائی چلو۔ ہاں ہماری ابے کہاں جا رہا؟ چپل نہ ملی لے کے چل کہاں گئے ملا آگے نکل کہاں بیٹھے آرام سے نکل دو بھائی۔ چپل نیچے جانے دو گرے نا بھائی بس بیچ رہی یار دھکا دے دو یار جانا چاہو چپل کہاں ہے کیا تھوڑا بابو غلطی کر وہاں
थोड़ा निकल गया।